دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی طاقتیں اس عظیم الشان سلطنت سے محروم ہونے لگیں جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ 1953 میں برطانیہ کے نامور مورخ آرنلڈ ٹوائنبی نے امریکی خارجہ پالیسی کے رسالے فارن افیئرز میں لکھا کہ مغربی تہذیب اس کوفت میں مبتلا ہے کہ وہ رقبے کے لحاظ سے غیر مغربی اقوام کے مقابلے میں بہت چھوٹی رہ گئی۔ یہ فرنگی بھی عجیب ہوتے ہیں، ان کی ایک ٹولی تو لوگوں پر گولیاں برساتی ہے اور دوسری ٹولی زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی پھرتی ہے۔ ان کا نشان بھی ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی دو سرخ لکیریں ہوتی ہیں۔ 1975 میں اردو کے سب سے مقبول ناول نگار ابن صفی نے ایک کہانی لکھی جو 4 ناولوں پر مشتمل تھی۔ ان میں سے آخری ناول کا نام 3 سنکی تھا۔ اب چاروں ناولوں کا مشترکہ ایڈیشن اسی عنوان سے شائع ہوتا ہے۔ اس کہانی کے ہیرو علی عمران کے ملک کے قبائلی علاقے شکرال میں ایک غیر ملکی تنظیم نے خفیہ ٹھکانہ بنایا ہے۔ وہاں سے وہ تنظیم لوگوں کو اغوا کر کے انہیں بن مانسوں میں تبدیل کر رہی۔ میں نے 2009 میں اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ 3 سنکی میں پیش کی گئی صورتحال 21ویں صدی سے خاصی مماثلت رکھتی ہے۔ مثلاً اس ناول میں غیر ملکی تنظیم اپنے قیدیوں کو ایک جزیرے پر لے جا کر بڑے بڑے کٹہروں کے پیچھے بند کر دیتی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران کچھ اسی قسم کے مناظر ایک مشہور قید خانے کے حوالے سے دنیا کے سامنے آئے۔ اس کے بعد سے اور لوگوں نے بھی پریس میں اور سوشل میڈیا پر اس مماثلت کا ذکر کیا۔ میرے لحاظ سے ابن صفی کے ناول اس تعلیم کا ایک حصہ ہیں جو مرغدین یعنی اقبال کی مثالی دنیا کا شہری بننے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے یہ بات ابن صفی کے بارے میں اپنی 3 کتابوں میں واضح کی۔ ان کے علاوہ اردو کی درسی کتابوں کے سلسلے کتاب اردو میں ابن صفی کے ایک ناول سے اقتباس شامل کیا ہے۔ یہ کتابیں ٹاپ لائن پبلشرز نے شائع کی ہیں اور پاکستان کے کئی اسکولوں میں پڑھائی جا رہی۔ اب ابن صفی کے ناول ریڈیو ڈراموں کی صورت میں بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ انہیں ابن صفی کے قانونی ورثاء کی اجازت سے سیریبرم سولوشنز پیش کر رہا ہے۔ ڈرامائی تشکیل میں نے کی ہے، جلد ہی کئی FM چینل سے نشر کیے جائیں گے۔ آپ اپنے فون پر پراسرار ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی انہیں سن سکتے ہیں۔ تم لوگ اتنے ترقی یافتہ ہو کہ آدمی کو جانور تو بنا سکتے ہو لیکن بیچارے کا قد نہیں بڑھا سکتے، مشترکہ خلائی سرکس دکھا سکتے ہو لیکن زمین کے مسائل آج تک حل نہ کر سکے۔ ہر مسئلے کا حل کچھ تو خون جو آج سے ہزاروں برس پہلے تھا وہی آج بھی ہے، صرف طریقہ کار بدل گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، دنیا میں امن قائم کرنے کا ایک متبادل طریقہ ہو سکتا ہے، اور 3 سنکی میں عمران بھی کہتا ہے کہ وہ اس جنگ کو دوسرے طریقے سے جیتے گا۔ یہ ذہنی جنگ کا معاملہ ہے اور ذہنی جنگ میں تنہا لڑتا ہوں، خواہ سامنے کتنی ہی بڑی فوج کیوں نہ سفارا ہو۔ عمران جو متبادل طریقہ اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں کے دکھ درد اور مسائل معلوم کرتا ہے۔ ان مسائل کو حل کر کے وہ اپنی دشمن تنظیم کے ارکان کے دل جیت لیتا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض اس کی مدد بھی کرنے لگتے ہیں۔ تنظیم کے 3 سربراہ ہیں اور تینوں سنکی مشہور ہیں، یعنی وہ بہت سی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ آج دنیا کی 3 بڑی طاقتوں کے محترم سربراہان مملکت
اتنے زیادہ سنکی مشہور ہو چکے ہیں کہ ان ممالک کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال اس سے پہلے موجود نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان میں سے ایک محترم سربراہ اس ملک سے تعلق رکھتا ہے جس کے سب سے بڑے مورخ نے لکھا تھا کہ ہماری تہذیب کا نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رقبے سے محروم ہو کر چھوٹے رہ جانے کا غم کھائے جا رہا ہے۔ اور ابن صفی کے 3 سنکیوں میں سے بھی ایک چھوٹے قد کا جنرل ہے جسے اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے اتنے کمپلیکسز ہو گئے ہیں کہ دوسرے اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں۔ عمران اس چھوٹے قد والے جنرل کا مسئلہ حل کر کے اسے بھی اپنی طرف کر لیتا ہے۔ اس طرح واقعی وہ اس ذہنی جنگ کو تنہا جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج پاکستان کے عوام بالخصوص نوجوان اگر چاہیں تو مل کر دنیا میں ویسا ہی کردار ادا کر سکتے ہیں جیسا 3 سنکی میں علی عمران نے کیا۔ آج سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع کی وجہ سے رائے عامہ بنانے کے وسائل براہ راست عوام کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ آج اگر ہم چاہیں تو دنیا میں ایک ایسی بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں جس میں نقصان کسی کا بھی نہ ہو اور فائدہ سب کا ہو۔ میں خود کو دنیا کے ہر امن پسند ملک کا نمائندہ سمجھتا ہوں۔ ہیروشیما کی بربادی کے باعث امریکی عوام نہیں بنے تھے، وہ تو بڑے زندہ دل لوگ ہیں، زندگی سے پیار کرنے والے۔ مجرم صرف حکمران ٹولے ہوتے ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ کا عقل مند ترین احمق عمران۔ اوہ، اس کا خیال کیجئے کہ آپ میری منگیتر بھی رہ چکی ہیں۔ تمہاری حماقتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں عمران۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر مس رابعہ سلیم۔ مجھے بھی عمران صاحب۔ ارے باپ رے، کیا لاش وہی جس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ کہاں ہے؟ وہ خبردار رک جاؤ، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے۔